میں ان کی بہت احسان مند ہوں، ایز آر فرینڈ، ایز آر بردر، ایز آر اے گریٹ پرسن ان آر کمیونٹی. اس کیپیسٹی میں آپ نے مجھے جوائن کیا ہے ایز اے بگ بردر ان دا کمیونٹی. جو ان کے پاس عہدہ ہے، اس عہدے کے لحاظ سے اپنی بصیرت، اپنی سوچ کو عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بلایا، آپ کا شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. اور جناب سہیل خواجہ صاحب میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہ پروگرام کو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سر سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی کینیڈا کی بات کر لیں، اور پھر مجھے پتہ ہے کہ آپ جن پوزیشنز پہ سے، آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے گا کن پوزیشنز پہ سے آپ پاکستان سے آئے اور کینیڈا کی فورسز، آرمی کو جوائن کیا، پولیس کو جوائن کیا. ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دا پروسیجر؟ اینڈ لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ پولیس آفیسرز آر انجوائنگ دیئر لائف. وڈ یو مائنڈ ٹو شیئر لٹل بٹ آف یور لائف؟ آف کورس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اینڈ ماجد صاحب آپ بھی یہاں پر ہیں، تھینک یو سو مچ. آپ کو میں تھینک یو پہ ایک لطیفہ سناؤں، لطیفہ نہیں حقیقی واقعہ سناؤں گی. بالکل جی، مک گئی جی. میں جب پاکستان سے آیا ہوں تو پاکستان میں اچھا وقت گزرا، اچھی جابس کی، اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی. لیکن وہ ایک چیز ہے ضرور، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ وہاں پر باٹم ٹو ٹاپ جو ہے وہ کرپشن ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی. یو آر لیونگ ان اے گٹر. سو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ اس کی جو اسمیل ہے نا، وہ آپ کو جان لے لیتی ہے آپ کی. سو آئی ڈیسائیڈ، آپ کا ارد گرد کا ماحول آپ کو تنگ کرتا ہے. وہ جو طاقتور ہیں، شاید اگر وہ پراپر طریقے سے آئیں تو وہ عام آدمی کی مجبوریوں کو سمجھ سکیں، مگر وہ اپروچ کے بل بوتے پر ان کو وہ پوزیشنز ملتی ہیں تو پھر ان کا بھی قصور نہیں ہے. انہوں نے وہ جو 10,000 اور 50,000 ان بھرتیوں کے دیے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے میرے اور آپ سے ہی پورے کرنے ہیں نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی سر. اور لوگ بات نہیں کرتے. جی سر. لوگ ذرا وہ بناوٹ دکھاوے کے ساتھ، کہ بلکہ آپ یہ مانیں گی کہ وہاں یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ لگے ہوئے ہو، جہاں پہ آپ کو کتنے پیسے مل جاتے ہیں. مناسب پیسے مل جاتے ہیں تو ہم لڑکی کا رشتہ بھی دیں گے. اینڈ یہ اب انہوں نے کرپشن کو اور اس کو انہوں نے بنا لیا ہے کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل، لیٹس گو فار دیٹ. ٹھیک سر. اور میں نے فکر نہیں کریں، اگلے 10 سال کے بعد کینیڈا میں بھی صورتحال یہی ہوئی تھی. میں ایک کتاب کا ذکر کر رہی ہوں جو کہ میں ان دنوں پر آپ کو میں نے دکھائی بھی. وہ ہے پیٹرک جے بوچن کی، بوچن کہہ لیں ان کی کتاب ہے. اینڈ انہوں نے کہا کہ دیر واز اے ٹائم کہ جو امیگرینٹس آتے تھے وہ میلٹ ڈاؤن ہو جایا کرتے تھے سسٹم میں، یعنی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرتے تھے. مگر پھر یہ ہوا کہ جو امیگرینٹس آنا شروع ہوئے، یہ امریکہ کے لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے، اور ان امیگرینٹس نے اپنی روایات کو یہاں انٹروڈیوس کر کے جو یہاں کا سسٹم تھا اس میں پولز پیدا کرنے شروع کر دیے. تو یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، مائیں اس وقت جیسے اپنے بیٹوں کے رشتے تلاش کرتی ہیں، اور جو مطلب کرپشن کی بھی کیسز میرے آپ کے نوٹس میں آتے ہیں، جو لابئنگ کے ذکر میرے آپ کے نوٹس میں آتے ہیں، تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا سیم سسٹم ہیئر. عارفہ جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک میرے وہاں پر جو ڈی آئی جی پریزنس ہیڈ کوارٹرز تھے، اور ابھی وہ اس وقت کامنڈنٹ ہیں پنجاب کے، اور انہوں نے ایک نیا اسکول کھولا ہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے. ہی از دا کامنڈنٹ. اور میرے وہ بہت 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 پیارے دوست ہیں. میں ان کے ساتھ جب میں جاتا ہوں تو مجھے یہ آنر ملتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جیل کو وزٹ کرتا ہوں ان کے فرینڈ کے حیثیت سے. عارفہ جی لوگ وہاں پہ 100 200 روپے کی چوری کے لیے، میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور وہ 10 15 20 25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. اور باقی لوگوں کے لیے تو جتنی سر آپ بڑے ہیں تو بڑے کے لیے ہر چیز حلال. law has always been different for riches and the poor. Is it the same here in Canada when you look at the police department? جنرلی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں پر تقریباً 16-17 سال ہو گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج تک مجھے کسی کا فون نہیں آیا، کسی نے مجھے سفارش نہیں کی.
कोर्ट सिस्टम जो है वहाँ पर जाके क्या होता है, दैट्स बियॉन्ड माई पे ग्रेड. वहाँ से यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि चार्टर ऑफ राइट्स बड़ा स्ट्रांग है. अदरवाइज़ मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस से ऊपर जो है वो कुछ डिफरेंट है. बहुत ज़बरदस्त आपने बात पुलिस की. से ऊपर. So you've been working here for 17 Yeah. years. Yeah. यहाँ पर सर अगर आम आदमी की ज़िंदगी के लिहाज से देखें, आई रिस्पेक्ट माई पुलिस, और मैं ये कहती हूँ चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी है, चाहे वो कनाडा की पुलिस है, कनाडा की आर्मी है, इदारों की इज़्ज़त ज़रूर रहनी चाहिए. अगर वहाँ पर भी हमने पुलिस के इदारे को प्रॉब्लम्स हैं ऑफ कोर्स, उसी माशरे से मैं और आप भी रेस हुए हैं, मामे कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर भी अब पुलिस के लिए कुछ इसी तरह के अल्फाज, विच इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली. क्योंकि इदारों की इज़्ज़त को आप पामाल करेंगे या मैं पामाल करूँगी तो अल्टीमेटली हमारी नेक्स्ट जनरेशन उन इरादों की नहीं करेंगे. आज तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना कि मैंने पुलिस वाले को, आपको याद है मॉल्टन का जो वाक़या हुआ था, और जो उसके बाद पुलिस साथ साथ चल रही थी मगर लड़के पुलिस को जिस तरह बुरा भला कह रहे थे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गन्स एंड वायलेंस आप देख लें कहाँ से कहाँ चला गया. तो यहाँ कनाडा में मैं इस वक्त देखती हूँ कि थेफ्ट, गाड़ियों की चोरियाँ, रॉबरीज, बैंक रॉबरीज, क्या है ये गुर्बत है जो इस सिमत में लेके चली गई है, या क्यों कानून की वो बालादस्ती नहीं रही? आज भी मैं खड़ी हुई थी तो मेरे लेफ़्ट साइड से बंदे ने आकर, यानी दे डोंट हैव पेशेंस टू वेट, देयर वाज अ राइट ऑफ द वे भी यहाँ पे है. तो ये इतनी जो प्रॉब्लम आ गई, ये क्यों आई? एक तो चीज़ ये है कि हर बंदा दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो इमिग्रेशन जब लेके आते हैं तो उनको ये नहीं बताया जाता कि आप अपने एजुकेशन के हिसाब से अल्बर्टा जाएं या BC जाएं या कहीं और पे. हर आदमी जो है वो यहाँ पर लैंड करता है टोरंटो में. अब टोरंटो में जॉब्स कहाँ पर हैं? बाप जब 200 कंट्रीज से लोग आएंगे और हर रोज़ आएंगे, उन लोगों ने कहीं रहना भी है, उन्होंने कहीं खाना भी है, कमाना भी है, रिसोर्सेज उनके लिए नहीं है. और जब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे आप लैंड करते हो, दैट्स योर प्लेस. ओवर क्राउडेड है ये, टोटली ओवर क्राउडेड है. पीपल दे नीड टू गो टू द डिफरेंट प्लेसेस. और ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स नहीं है. अल्बर्टा में गया हूँ, वहाँ पर बहुत जॉब्स है, बेइंतहा. घर सस्ते हैं यहाँ पर, तो आज मैं चाहूँ तो मैं घर नहीं भाई आप खरीद कर सकते हैं. कल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और प्राइसेस डाउन चली गई. नहीं, ये भी एक अच्छा है जी ये सर. भी अच्छा है. आप BC की तरफ चले जाएं, आप ईस्ट की तरफ चले जाएं, और बड़ा सस्ता है. और काम हमने क्या करना है, जो लोग आते हैं यहाँ पर इमिग्रेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम है यहाँ का कि आपको उसमें सिस्टम का एक हिस्सा बनना है. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सिक्योरिटी की जॉब, टैक्सी, ट्रक चलाएंगे शुरू में. तो वो आप पूरे कनाडा में कहीं पे भी चला सकते हैं ना. तो आपको इम्प्रूव करने के लिए ये काम इधर उधर जाना पड़ेगा. टोरंटो में ही रह के आप ओवर क्राउडेड हो के जॉब्स तो मिलेगी नहीं इतनी जल्दी से आपको. तो फिर वो वीडियोज़ हैं, फिर वो TVs हैं, फिर वो मूवीज़ हैं ऐसी कि जब वो बैठ के देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो फिर गलत रास्ता ले लेते हैं. सही. और दूसरी तरफ लॉ हमारा सॉफ्ट है. लॉ अच्छा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सॉफ्ट है. हमारा चार्टर ऑफ राइट बहुत स्ट्रांग है. आप अगर एक पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, तो आप उसके बाद आप उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते. तो आप उसको जब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते तो क्राइम को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा. You have right to remain silent. You have the right. So rights जो हैं यहाँ पर, rights तो जैसे दूसरे मुल्कों में भी rights तो हैं किताबों में लिखे हुए, यहाँ पर सिर्फ 3 सफ़े का rights है. इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. तो वो उस इम्प्लीमेंटेशन का बुरे लोग फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे लोग शायद उसमें फंस जाते हैं. तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही. और मैं सर जब अक्सर औकात जब मैं ये कहती हूँ कि
بہت سارے بچے جو ان کرائمز میں اس وقت ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان, انڈیا یا کسی ملک سے آتے ہیں. دیر آر many children who are born and raised here in this system, but even then they adopt those bad habits. Theft, چوریاں, ڈاکیاں, گاڑیوں کی چوریاں. یہ کیا ہے, انکم انیکوالٹی ہے یا واٹ اٹ از وچ از ٹیکنگ دیم rather than going to the education they are choosing the wrong path. عارفہ جی, یہاں پر بچوں کے جو رائٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے لاسٹ ٹائم یاد ہے کہ میں آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک 10 سال کے بچے نے فون کیا تھا کہ میری مدر نے مجھے ایک سلیپ کیا ہے. تو ہم جب گئے ہیں تو ہم نے اسے اریسٹ کیا, اس کی مدر کو. اینڈ اس کی مدر بہت بڑی ایک بہت بڑی ایک پرسنالٹی تھی. تو وہ اس کو یہ بھی الاؤڈ نہیں تھا گھر سے کوئی چیز لے جائے یا اپنی گاڑی لے کے جائے. بچہ جو تھا وہ اس گھر کا پھر مالک تھا. تو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم تو, ہر آدمی پاکستان سے تو نہیں آیا کہ جس کا براٹ اپ ایسا. مگر اس میں آپ کو ایک کہانی بھی سنا دیتی ہوں. ایک دفعہ میں اور محمد علی, میرا پتر جی, ہمارا پیچھے سن روم تھا, ہم رات کو سن روم میں بیٹھتے. ڈانٹا تھا میں نے اس کو, بالکل ڈانٹا تھا, پڑھائی کے لیے ڈانٹا تھا. اس سڑک کے اوپر سے کوئی گزر رہا تھا اور ہمارے اس سن روم میں شیشے تھے. اس نے پولیس کو کال کر دیا. اب جی رات کو 10 بجے تو جناب 2 پولیس آفیسرز نے ہمارا دروازہ کھڑکایا. خیر میں نے محمد علی کو کہا آگے تیرے رشتہ دار. میں نے کہا اب دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. خیر دروازہ کھولا تو پولیس آفیسر اندر آ گئے. انہوں نے کہا بچہ, میں نے کہا ہاں ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا بچہ اسٹوڈنٹ ہے اور پڑھتا ہے اور میں نے اس کو چیک کیا. میں نے کہا مگر تم کیسے آئے ہو؟ کہتا ہم نام نہیں بتا سکتے, ہمیں سڑک سے کال ملی تھی. آئی سیڈ سڑک والے کہ تمہیں یقین ہے, میرا نہیں. اینی ویز میک لانگ اسٹوری شارٹ, 2 پولیس آفیسرز میں ایک مجھے لیونگ روم میں لے کے بیٹھ گیا, دوسرا سیدھا میرے بیٹے کے کمرے میں چلا گیا. اس نے بیٹے کو پکڑ لیا. اب مجھے نہیں پتا وہ بیٹے سے کیا بات کر رہے ہیں, بیٹے کو نہیں پتا. یہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میرا بیٹا اس کو کہتا وائی وی آر سٹنگ ہیئر, لیٹس گو ٹو مائی مدر اینڈ وی کین ٹاک ٹوگیدر. سو ہی براٹ ہم ٹو می. اینڈ وہاں بچے, حالانکہ میرا خیال ہے کتنا سال کا, 8 سال کا تھا تب, نتھنگ مور دین 7-8 ایئرس کا بچہ تھا. تو اس نے کہا کہ یس آئی واز ناٹ ڈوئنگ مائی ہوم ورک اینڈ مائی مدر چیکڈ می فار دیٹ. سو rather than listening to her and listening to me, you listen to somebody on the road. تو میں نے بچے نے بچا لیا, ادروائز آپ تو گئی تھی پھر. وہ میرے بیٹے نے مجھے بچا لیا. اس نے پھر مجھے یاد ہے وہ لا کے تو اچھا, حالانکہ اس کو میں نے ڈانٹا ہوا تھا تو وہ صوفے پہ بھی نا ایسے میرے ساتھ نکر پہ لگ کے بیٹھ گیا. تو اس نے پولیس آفیسر کو وہ لے کے آیا تھا. تو اینی ویز لیکن یہ ہے کہ ہماری بائی دا وے ہمارے جو سیلز ہیں جہاں پہ ہم آپ کو رکھتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. کھانا ہم آپ کو ہر اچھا کھانا دیتے ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. سر مگر اگر ریکارڈ میں آ جائے تو دیٹ از ناٹ رائٹ. ہاں یہ آپ نے جو ایک بات کی ہے نا, اگر یہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں نا تو یہ دیز آر ناٹ رائٹ. میں آپ کو ایک بات, بڑی آپ نے یہ بات کی, بڑی امپورٹنٹ ہے یہ. اس کنٹری میں جتنی زیادہ لبرٹی ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں یا بچے جو ہیں وہ پولیس کال کر لیں, ایک چیز آپ یاد رکھیں اس کنٹری کی جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے. ایک ٹکٹ, اسپیڈنگ ٹکٹ, ایک رانگ ٹرن کی ٹکٹ, ایک ہائی وے ٹریفک ایکٹ جو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کی اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو اٹ اسٹیز آن یور ریکڈ. اور بٹ اٹ اسٹیز ان دا ریکڈ فار 3 years. اٹ اسٹیز آن دا ریکڈ فار 3 years, بٹ دا پولیس اینڈ دی ایجنسیز لائک می وی کین سی اٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف. سو ایسے ذرا 3 سال کے بعد یو آر ناٹ گیٹنگ اے کلین سلیٹ. آپ نواز شریف نہیں ہیں, وہ انشورنس کے لیے ہو جاتی ہے مگر ویسے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو ٹکٹ ملی, مجھے تو ویسے پولیس آفیسر ہمیشہ اچھے ملے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پولیس آفیسر, میں 80 کی اسپیڈ پہ 120 پہ جا رہی تھی کہ 110 پہ, پیچھے میرا پتر بیٹھا ہوا سی اور ماجد بھائی 27ویں کی رات تھی, ساری رات عبادت کر کے سویرے گئی. تو وہ کہتا ہے جی یہ, میں نے کہا نہیں یہ تو 100 کی 80 کی روڈ ہے, 100 کی گوروے اس زمانے میں. کہتا ہے جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے نا وہ 50 to 70 ہوتی ہے. اس کا سپروائزر بڑا اچھا تھا, وہ شاید تھا تو گورا. تو مجھے کہتا, میں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا,
تو کہتا آر یو فاسٹنگ؟ میں نے کہا ہاں فاسٹ کر رہی ہوں ساری رات، اللہ سے معافیاں مانگ کے آئی تھی، آگے تو مجھے مل گیا. آپ یقین کریں تو مجھے ٹکٹ ہی نہیں دی. اب اندازہ کریں یہیں پہ ماجد صاحب ہوتے ان کو 2 ٹکٹ مل جانی تھی. ایگزیکٹلی. دیکھیں دنیا میں پریٹی گرلز کے لیے ٹکٹ نہیں ہوتی. تو آپ میرے پہ ترس آ گیا، اس کو میرے پہ ترس آ گیا. ترس بھی کیوں لڑکیوں پہ آتا ہے، ترس ماجد صاحب پہ کیوں نہیں آتا؟ نہیں وہ ایسا ہے کہ جب ہم غلطی کرنے، بلکہ آپ یہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اگر آپ غلطی کریں تو بجائے اس کے کہ اڑ جائیں، بی پولائٹ آفیسر کو آفیسر کے لحاظ. میں عارفہ جی ایک بات بتاؤں، ہم سارے انسان ہیں یہاں پر، جو پولیس والے بھی ہیں گورے، اور ہم جو جس بھی، میں ساؤتھ ایشین ہوں، پاکستان سے ہوں میں، لیکن ہم ہیں سارے انسان. اور انسان میں غصہ بھی آ جاتا ہے، اس میں انا بھی ہوتی ہے، جاب بھی ہے، پاور بھی ہے. آپ پوری دنیا میں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پرسن آف اتھارٹی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ رسپیکٹ رکھیں، کیونکہ رسپیکٹ کرنے سے آپ کو کچھ ملے گا. غصہ کرنے سے آپ کو اگر کیا کہتے ہیں وہ نقصان نہیں ہوگا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا. مگر ظاہر ہے قانون کی بالادستی ہے. اگر یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ وی ڈو مسٹیک، یو گاٹ ٹو بی ہمبل، اور اگر آپ مان جائیں تو تھنگس کین ورک. اچھا ہم واپس مڑتے ہیں اسی طرف کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ پولیس کا کوئی سسٹم ہے، بیگرز بہت زیادہ ہو گئے جی، اور اگر یہ بیگرز بڑھتے چلے گئے تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب ہے دیر از اے پرابلم، چوریاں بھی آپ کی اسی حساب سے بڑھیں گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. What would you say؟ کیا پولیس ٹیکس اینی ایکشن آن دیز بیگرز؟ جی 2 چیزیں اس میں ایکشن لیتی ہے، یس. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے ایک بیگر سے بولا، میں نے کہا یار آؤ میں تمہیں شیلٹر لے جاتا ہوں، فری شیلٹر ہم تمہیں پرووائڈ کرتے ہیں سٹی آف ٹورانٹو، اور پلس تمہیں وہاں پہ کھانا بھی ملے گا، پلس تمہیں اسموکنگ کے لیے اگر تم اسموک کرتے ہو تمہیں سگریٹ بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے، اور بائی دا وے ہی واز اے وائٹ گائے، ہاں could be anybody. جی کوئی بھی تھا. تو اس نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اگر شیلٹر جاتا ہوں تو مجھے ملتا ہے صرف کھانا اور ایک چھت. یہاں پر میں شام کو ہر ریڈ لائٹ جب آتی ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی جو مجھے وہ دینے والے ہوتے ہیں پیسے، تو وہ مجھے شام کو $800-900 میرا بن جاتا ہے. 800-900 تو کہتا ہے کہ یو تھنک آئی ایم اسٹوپڈ. کین یو بلیو اٹ ماجد بھائی؟ ایک تو یہ بات ہے، اور یہ میں نے اس کی بات سنی. اب میں کیا کروں؟ نمبر 1. نمبر 2، ٹکٹ ہم دے سکتے ہیں ان کو، ناٹ کرمنل، ایک ہائی وے ٹریفک ایکٹ کے ذریعے ہم ان کو ٹکٹ دے سکتے ہیں. مگر جب وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو اٹھتا ٹکٹ کی کر اس ٹکٹ کا نقصان صرف اس کو ہے، ہم تینوں کو، کہ ہمارے ریکٹ پہ آ جائے گا، اس کے ریکٹ پہ آئے گا بھی تو کیا ہوگا. تو آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد ٹکٹ دینے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جو کورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اس بندے نے آپ کو نہیں کیا، یہ فائن آپ نے پے نہیں کیا، تو اس کو 30 days کے لیے ڈائریکٹلی آپ اس کو جیل کر سکتے ہیں. جیسے ہی بندہ جیل میں جاتا ہے اس کی آنکھیں، ناک، کان، اس کی سرجری ہر چیز کور ہو جاتی ہے. وہ وہاں سے بھی اپنے دان شان ٹھیک کروا کے باہر آ جاتا ہے جو میری پہنچ سے باہر ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے $800-900 کمائے گا، یا $800-900 کمائے گا دن کا، یا کہ وہ میری آپ کی طرح جو ہے وہ on a lighter mood can I ask something؟ جی پلیز گو. اس وقت ٹورنٹو میں جس کے پاس ڈینٹل کوریج نہیں ہے تو وہ جیل میں چلا جائے، تو وہ جیل میں چلا جائے تو ڈینٹل کوریج شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، آپ کو میں اسی لیے آپ کو بھی آفر کی تھی کہ تھوڑا سا وہ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کا. اور ہمارے جیل سسٹم بھی بہت اچھا ہے. اچھا اگر میں بہت بیمار ہو جاؤں تو میرے پاس تو میڈیکل کوریج کوئی نہیں ہے تو میں جیل چل جاؤں تو میری دوائی بھی آپ کور کریں گے؟ دوائی کیا، آپ جو بھی کہیں گی آپ جائیں تو صحیح، آپ جائیں، ایوری تھنگ از کورڈ. اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پر 99%، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جو کیسز ہیں وہ ان لوگوں کو جیل نہیں بھیجا جاتا. اچھا، انہیں بیل گرانٹ کر دیتے ہیں. تو اگر میری سفارش ہو تو میں کہوں گی خواجہ صاحب مجھے جیل میں ہی ڈال. یہاں پر جیل جانے کے لیے آپ کو سفارش کرنی پڑے گی، کروانی پڑے گی. تو یہ تو ہے ضرور، ایسے نہیں.
ऐसे। اچھا ویری تو اسٹرینج. پھر مہنگا ہے کام. تو آپ نے دو باتیں بڑی اسٹرینج بتائیں کہ جو بیگرز آئی تھاٹ کہ دے کین اونلی میک 50-60 بناندے ہوں. نہ جی نا, ہر آدمی اب آج کل ہمارے یہاں پر وہ کوائنس تو آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں. ہر ایک کے پاس جو ہے $5 $10. جب وہ ہم بینک جاتے ہیں تو وہ ہمیں $20 دیتا ہے بینک. تو وہ بینک سے اگر آپ ٹیم ہارٹن سے کافی بھی لے لیں پھر بھی آپ کو ٹونیز ملیں گی. تو جو ہم وہ جو ہے نا جو ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں کہ ان کو دینا ہے, اگر نہ دیا تو ہمیں ماجد جمال بیٹھے ہیں نا $20 دے دیتے ہیں, $5 دے دیتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ماجد صاحب کیونکہ سامنے بیٹھے ہیں اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ بیسیکلی وہ لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ماجد بھائی اور عارفہ جی کہ روزگار دو, روٹی نہ دو. اگر آپ اس کو $2 روٹی کے دیں گے نا تو وہ ساری عمر بیکاری رہے گا, جس طرح ہم IMF کے بیکاری ہیں, ہمیشہ رہیں گے. آپ اس کو روزگار دو, اس کو ایک دکان کھلوا دو, اس کو ایک ٹھیلا لگوا دو, پھر وہ کام کرے گا. آپ اسے $2 دے کے کس خدا سے بچ رہے ہیں؟ آپ نہیں بچیں گے. یہ کوئی آپ مدد نہیں کر رہے. دیکھ لیں ماجد بھائی, بہت بڑی بات کہی ہے. اپنے پیسہ بھی نقصان کر رہے ہیں, ملک کا بھی نقصان, ملک کا نقصان آپ زیادہ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ہر چوک پہ اگر میرا تو اپنا دل کرتا ہے جاب چھوڑ کے میں وہیں پہ کھڑا ہو جاؤں. 500 بھی بن جائے تو بڑی گل ہے. نہیں بڑا, ہمیں تو منہ شو بھی بنانا آتا ہے, تھوڑا سا ہم لمپنگ کر لیں اگر تو ہو جاتا ہے, ہم پیسے مل جاتے ہیں. اور بڑے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس میں, کسی قسم میں نے دیکھا ہے ایشین, ساؤتھ ایشین, گورے, کالے, نیلے, پیلے, ہر طرح کے, ہر بندہ جو ہے وہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی, مجھے لگتا ہے یہاں بھی اب ٹھیکے بننے شروع ہو گئے, کوئی نہ کوئی خدا تو ہے نا ان کا. تو وہ اس کے ڈرنے کی وجہ سے ماجد بھائی کی طرح $2-4 دیے کہ چلو میں نے رات کو غلطیاں کی, آج ٹھیک ہو گیا ہے. ہاں یہ کی غلطیاں بھی زیادہ ہیں. ہاں یہ بھی ہے. اچھا, ڈو یو تھنک کہ یہاں پر پاکستان میں کانٹریکٹس ہیں روڈز کے, تو آئی تھنک اٹ ول بی این آرگنائز سسٹم, بیگنگ ول بی این آرگنائز سسٹم ویری سون. یو آر 100% رائٹ, 100% یو آر رائٹ. ڈو یو تھنک اینی ایکشن کین بی ٹیکن؟ یو نو, ایکشن سے مجھے آپ میری بات کو مانیں گی کہ ہمارے جو ایم پیز اور ایم پی پیز, جس کو ہم پاکستان میں MNA اور MPAs بولتے ہیں, یہ لیجسلیشن کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں. یہ اوٹوا میں ایک تھوڑا سا ایشو ہوا تھا تو انہوں نے 10 منٹ میں ہمیں پاورز دے دی تھیں کہ ٹرک توڑ دو اور ان کو یہ جو کانوے آیا تھا, ٹرک کانوے, تو اس میں لیجسلیشن آپ کر دیں. میں تو ایک مطلب نوکر آدمی ہوں کہ میں نے تو امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹیشن میں کوئی نہیں روکتا. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ایک فون مجھے نہیں آیا ماجد بھائی, ایک فون. اور شاید میں نے کبھی آپ سے ذکر کیا ہو, ایک سٹنگ ہائی کورٹ کا جسٹس تھا, سٹنگ ہائی کورٹ کا کینیڈین, اس کا میں نے اس کو لائسنس پلیٹ رن کیا تو سسپینڈڈ تھا وہ, تو اس کو میں نے سسپینشن میں اس کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے میں نے اسے کہا کہ تم گاڑی نہیں چلا سکتے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہی از اے جسٹس, اور یہاں پہ کچھ سوچتا بھی نہیں ہے. اس کی بیٹی اس کو لینے آئی کیونکہ اس کی گاڑی کو میں نے ٹو کروانا تھا, تو اس کی بیٹی نے کہا کہ یو نو مائی فادر از سٹنگ ہائی کورٹ جسٹس. تو اس کے فادر نے مجھے جو کہا بہت خوب, اس نے کہا کہ آفیسر میں نے تمہیں نہیں کہا, یہ میری بیٹی کی غلطی ہے, میں نے نہیں کہا, پلیز فارگیو ہر, میں نے نہیں کہا. اس نے مجھے شکریہ ادا کیا. بعد میں اس نے مجھے اپنے چیمبر میں بلوایا اور مجھے چائے پلائی کہ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. سر کبھی فون نہیں آیا. کلدیپ کلار, اللہ ان کو زندگی دے, ڈاکٹر کلدیپ کلار ممبر پروونشل پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی, آپ کو یاد ہے, ان کو بھی ٹکٹ ملی تھی تو انہوں نے ٹکٹ لی تھی. اینی ویز تو سفارش وغیرہ نہیں ہے. نہیں. سر گاڑیوں کی تھیفٹ اتنی ہیں, میرے نوٹس میں آیا ہے کہ دیر آر سرٹن, جیسے ابراہم ہے, جیسے کلاسک ایک ہے, ٹوئنگ کمپنیز ہیں, ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں. کوئی گاڑی اگر ٹو کرتے ہیں تو ان کی جو ونڈ شیلڈ نمبر ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے گاڑی چوری کی ہے, کون سی گاڑی ہے, کہاں سے نکلی, کیا وغیرہ وغیرہ. مگر کیا وجہ ہے کہ جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں سڑک پہ چلتی بھی ہیں, اس کے بعد یعنی اس گھر سے جب وہ گاڑی نکلتی ہے تو تب تو اس کی ونڈ شیلڈ نہیں چینج ہو جاتی, اور پولیس کو بلایا جائے, وہ کہتے ہیں جی شام تک یا تو ڈسمینٹل ہو جائے گی گاڑی یا یہ شپ ہو جائے گی.
آپ کے ملک کی ایک بندرگاہ پہ گاڑی پہنچتی ہے, جہاز کے کنٹینر میں جاتی ہے اور وہاں سے باہر جاتی ہے, کیوں پولیس کو پتہ نہیں لگتا؟ عارفہ جی بات یہ ہے کہ گاڑی چوری جب ہو رہی ہوتی ہے تو میں وہاں پہ تو نہیں ہوں گا, پولیس نہیں ہوگی وہاں پہ, لیکن گاڑی جب چوری ہو کے جب ایویڈنس ہے, ویڈیوز ہیں کہ گاڑیاں افریقہ میں جاتی ہیں اور ہمارے لائسنس پلیٹ لگے ہوئے ہیں ان پر, تو وہ اڑ کے تو نہیں جاتی, وہ جاتی ہیں شپمنٹ کے تھرو. اور آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو آپ کا یہ جن پورٹ سے جاتی ہیں کہ یہ جو چھوٹے سے جو ٹوئنگ کمپنیز ہیں وہاں پہ ٹورانٹو پولیس کے تو کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں. اور ونس اگین میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں, یہ آپ سے میری کانورسیشن جو ہے یہ ایز اے فرینڈ, بالکل صحیح ہے, فیملی فرینڈ کی طرح, اور آج آپ سے ملاقات کی ایز اے بردر, ایز اے فرینڈ, ایز اے فیملی ممبر. جی تھینک یو. تو یہ کاریں جب یہاں سے جا رہی ہیں, اور کاریں تھوڑی نہیں ہیں, آپ یوں سمجھیں کہ آن ایوریج 30 کاریں تو ٹورانٹو سے روز چوری ہو رہی ہیں. یہ میں آن ایوریج کی بات کر رہا ہوں. کاروں کی جو ویلیو ہے وہ 100,000 سے 300-400,000 ڈالرز ہے. کاریں چوری تو ہو گئیں, وہ تو میں نہیں ان کو روک سکتا کہ میں وہاں پر نہیں ہوں, لیکن جہاں سے یہ شپ آؤٹ ہو رہی ہیں وہاں پر اگر کوئی ایسا یہ پہرا لگا دینا چاہیے. وہاں پہ سمپل چیز ہے کہ وہ جب جاتی ہیں تو ان کی لائسنس پلیٹ یا ان کا جو ون ہے, وہیکل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ون, جو کہ آپ کے اسکرین جو فرنٹ شیلڈ, وہ لوگ کہتے ہیں جی ان کو چینج کر دیتے ہیں. جی اس کو چینج کر دیں گے تو دروازہ کھولیں اپنا ڈرائیونگ سائڈ کا, دروازہ کھولیں اپنی گاڑی کا آج, اور وہاں پر دیکھیں ون نمبر لکھا ہوا ہے, جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک پلاسٹک پیپر کے اوپر ہے. اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو وہ تو نظر آ جائے گا آپ کو. تو دونوں کو میچ کرنا کیا سائنس ہے. اور آپ کی انجن کے اوپر بھی ون نمبر ہوتا ہے؟ نہیں, انجن کے اوپر انجن نمبر ہوتا ہے. اچھا. ون نمبر نہیں, ون جو ہے آپ کی ٹرنک کے اس کے اندر ہوتا ہے, ٹرنک کا جو ہے لڈ اس کے اندر ہے. لیکن دو چیزیں جو ہیں, دروازے کے پیچھے وہ پلاسٹک ہے, وہ آپ اس کو اگر ٹیمپر کرو گے تو اٹ مینس گڑبڑ ہو گیا. فرنٹ نمبر کو چینج کر سکتے ہیں آپ. تو یہ نمبر آپ وہاں سے کسی کو فون کریں, کسی بھی پولیس کو, سارے ہم ایک ہی سسٹم یوز کرتے ہیں سارا, پورا کینیڈا, ایک فون کریں. اگر آپ وہاں پہ پولیس آفیسر نہیں لگانا چاہتے, کمپیوٹر نہیں لگانا چاہتے, جو کمپنیاں ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کمپنیوں کو لائبل کریں کہ یو ہیو ٹو چیک دیز ٹو نمبرز. آنیسٹلی یہ کام جو ہے یہ بہت آسان کام ہے. ایم پیز ہمارے جو ہیں وہ ان کو ایک لیجسلیشن چاہیے, صرف ایک, کہ جو شپرز ہیں, جو شپنگ کمپنیز ہیں, وہ ایک پولیس سے ایک دم تو گاڑیاں نہیں نکل جاتی. آج گاڑی چوری ہوئی, پھر وہاں جائے گی, پیپر ورک ہے, تو پھر وہ کنٹینر میں جائے گی, کنٹینر سے بعد پھر وہ شپنگ ہوگی. تو وہ کیوں فون نہیں کرتے پولیس کو ایک فون کے یہ گاڑی کا نمبر ہے؟ بیکاز دے نو اٹس آرگنائزڈ کرائم. تو یہ وجہ ہے کہ اس میں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور ایک اور چیز ہے تمام پبلک کے لیے, جب آپ گاڑی لیتے ہو تو 99% کارز جو ہیں, مور دین 99%, دے کم ود ایکوپڈ ود ٹریکنگ ڈیوائس سسٹم, جو کہ گاڑی کا اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں, گاڑی کا حصہ ہے. نہیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ گاڑی کا حصہ ہے. اور پرسنلی طور پر میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی بیٹی کی گاڑی لینے گیا ہوں BMW, انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں تو ٹریکنگ سسٹم نہیں ہے. تو چونکہ میں اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, تو میں نے اس کے جنرل مینیجر سے بات کی تو اس نے کہا نہیں جی اس میں تو ٹریکنگ سسٹم آتا ہی نہیں. تو پھر میں نے کہا ذرا اپنے ہیڈ کوارٹرز فون کرو. انہوں نے کہا یس اس میں تو ہے. اچھا, ایون مینیجر کو بھی نہیں پتا تھا. بٹ میں جنرل مینیجر کی بات کر رہا ہوں جو کہ اونر ہوتا ہے اس کا. میرا سن ان لا ہے, اس نے ہائی لینڈر لیا ہے 2022 کا. انہوں نے یہی جواب دیا. میں نے اس کے GM سے اس کے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو اس میں تو آتا ہے. 2016 کے بعد 99% کاروں میں آتا ہے جس کا آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا. تو کیوں نہیں بتاتے ہو, کیوں نہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں, آپ ان کو صرف یہ ریکویسٹ کریں کہ میں نئی گاڑی لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں تو اس میں 5 years فل ریپلیسمنٹ پالیسی کو ایڈ کر دیں. گاڑی چوری ہوگی تو آپ کو وہ نئی گاڑی دیں گے.
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ڈیلرشپس، انشورنس، ہائی اپس اینڈ شپنگ کمپنی کہ یہ کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ میرا پرسنل ویو ہے، اور یہ کوئی سائنس تو ہے نہیں. 2+2 ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے. تو یہ تو ہے گورنمنٹ کا کام کہ ایک لیجسلیشن کر دینا. جب 5 منٹ میں وہ یہ لیجسلیشن بنا سکتے ہیں کہ اوٹوا میں آپ ٹرکوں کو موو کرنا ہے تو ہم آپ کو پاورز دے رہے ہیں، اس کے بعد تو ہمارے پاس پاورز نہیں ہوتی. تو آپ یہ بنا دیں کہ کوئی گاڑی یہاں سے باہر نہیں جائے گی جب تک کہ اس کا میچ دی دو. جتنے بھی ون ہیں آپ کا فرنٹ اسکرین کے پیچھے، ڈرائیونگ ڈور کے بالکل سائڈ پہ، اور آپ ٹرنک میں جائیں، تینوں کو آپ میچ کریں نا. اگر آپ میچ نہیں کرتے اور گاڑی چلی جاتی ہے تو وہ دیٹ پرسن ول بی ہیلڈ رسپانسبل. تو گاڑی جائے گی نہیں تو چوری کہاں سے ہوگی؟ بہت شکریہ. میرا لاسٹ کوسچن سر آپ کے ساتھ ہے. آج کل تو فائدوں کے لحاظ سے بھی کرائم شروع ہو گیا، CRA کے لحاظ سے بہت سارے ہیں. کل ہی مجھے ایک اور میسیج آیا ہوا کہ تمہارے اکاؤنٹ کے بیچ میں سسپیشیس ایکٹیویٹی ہوئی ہے تمہارے بینک، میرے بینک سے تھا، تو فوری طور پہ اس کو کلک کرو. اگر میں کلک کرتی تو پاسورڈ دانا تو جو بھی کلپریٹ ہیں ان تک میری تمام انفارمیشن پہنچ جانی تھی. میرا ایک کوسچن ہے کہ لیونگ ان کینیڈا، وائی انٹرنیشنل کمپنیز کو کینیڈا کا 416 یا 647 نمبر الاٹ کیا جاتا ہے فار دیز فرانڈس؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں آپ کو بتاؤں، اٹ ول بی ویری ہیلپ فل. یہاں پر جو سوفسٹیکیٹڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا، یہ جو ہمارے بڑے یہاں پر یہ ویسٹرن کنٹریز، فرسٹ ورلڈ کنٹریز، یہاں پہ فراڈ کو ایک وائٹ کالر کرائم قرار دیتے ہیں. کیونکہ وائٹ کالر کرائم میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ بڑی منیمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانی جان زیادہ قیمتی ہے، باقی ہر چیز انشورڈ ہے. آپ کی گاڑی انشورڈ ہے، آپ انشورڈ ہیں، آپ کی پراپرٹی، آپ کی کاریں، آپ کا گھر، جو کچھ ہوگا انشورنس اس کو پے کر دے گی. تو اس لیے اس کے اوپر کچھ زیادہ ورک آؤٹ نہیں کرتے یہ لوگ. لیکن بچ کیسے سکتے ہیں وہ آپ کو میں 2-4 چیزیں ایسی بتاؤں جس سے آپ بچ سکتے ہو. ایک سمپل رول ہے ہر ایک کے لیے، ٹوٹل جس نے اسکول نہیں گیا، ٹوٹل یا جو کہ ڈاکٹر ہے، PhD ہے. میں کام کرتا ہوں پیسے کے لیے، آپ کام کرتی ہو پیسے کے لیے، برے لوگ کام کرتے ہیں پیسے کے لیے. اگر پیسہ نکال دیں تو ہر چیز ایکویژن سے باہر ہو جائے گی. آپ کو ایک فون کال آتی ہے اور اس میں آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے یا اس میں پیسہ انوالو ہے تو فراڈ ہے. کینیڈا میں کوئی ایجنسی، کوئی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کوئی ایجنسی آپ کو پیسے کے لیے فون نہیں کر سکتی، آپ کو تھریٹننگ کال نہیں کر سکتی، آپ کو پروب نہیں کر سکتی فون پر. آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ جاؤ بینک اور وہاں سے پیسے نکلواؤ اور جا کے جمع کرواؤ، کیونکہ اس میں لفظ آ گیا پیسے کا. ہم پیسے کا نام نہیں لے سکتے. سو ان اے نٹ شیل کسی بھی ٹیلی فون کال پہ اگر منی انوالومنٹ ہو جائے تو دیٹس اے اسکیم. دس از اے اسکیم. ٹھیک سر. اور آپ جب پیسے کی بات، آپ فون سنیں. میں ایک اور بات بتاؤں، فون سنیں، آپ ڈرے نہیں، فون سنیں، اسے بات کرنے دیں. جیسے ہی اس کے منہ سے یہ چیز آئے گی کہ آپ اریسٹ ہونے والے ہیں اور آپ کے لیے اب پیسہ لے کے، پیسے کا لفظ آیا، چھوڑ دیں آپ اسے، وہ کچھ نہیں کرے گا. سر وہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں. ہم ہپنوٹائز نہیں کرتے، ہم آتے ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے. پاکستان میں پولیس تھپڑ مارے گی، مکہ مارے گی، غریبوں کو اندر کر دے گی، کوئی اس کا سننے والا نہیں ہے. اور بھی ملک ہیں. میں کینیڈا کی بات ایز اے پولیس آفیسر میں کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. کرپشن میں نے نہیں دیکھی، پولیس کے لیول تک میں نے کرپشن نہیں دیکھی. جب کسی کا فون نہیں آیا تو کرپشن کہاں سے آئے گی؟ اور وی آر ہائیلی پیڈ آفیسرز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب آپ کو فون آئے گا اور آپ کو پیسے کی بات کرے گا، چاہے آپ کو کہے کہ میں پرائم منسٹر بول رہا ہوں تو پیسے، جب پیسہ آئے تو فون بند کر دیں. آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ تھریٹننگ کال نہیں کرے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم آپ کو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں یا آپ کی بجلی بند کرنے آ رہے ہیں، آپ نے بل پے نہیں کیا.
پھر وہ یہ بات آ گئی کہ پیسہ نہیں. ایک CRA ہے جو کہ آپ کو لیٹر بھیج سکتا ہے, کبھی وہ آپ کو ای میل نہیں کرے گا, پیسے کے لیے وہ کال نہیں کریں گے, وہ آپ کو ایک لیٹر آئے گا, وہ اس لیٹر کو پڑھیں, ای میل بھی نہیں کریں گے. نو, ٹوٹلی ناٹ. بینک آپ کو کبھی ای میل نہیں کریں گے, بینک آپ کو کبھی کال نہیں کریں گے, تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا بینک. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پولیس کی کال, وہ کہتا ہے جی میں پولیس آفیسر ہوں, پیسے ختم, میں CRA ہوں, پیسہ ختم, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فون اٹھائیں, سنیں اس کی بات, اور جب پیسہ آئے تو اسے کہ اچھا بھائی تھینک یو ویری مچ, دیٹ واز اے ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو, آپ فون بند کر دیں. میں تو ان کو سبق پڑھانا شروع کر دیتی ہوں. نہیں, سبق وہ کہاں سے, آپ دیکھیں نا بچر کو آپ یہ کہیں کہ وہ ذبح نہ کرے. میں کہتی ہوں بیٹا تو اتنا پیارا بول رہا ہے, تو کچھ چج دی نوکری کر, تو کیڑے چکراں چ پھسا ہے. آپ عارفہ جی, اگر آپ کو دن میں $10,000 سے $20,000 ملے, $10,000 سے $20,000 ڈیلی, جو کام کرتے ہیں ان کو تو نہیں. یہ جو گاڑیاں بھی چوری کرتے ہیں, چوری کرنے والوں کو تو میرا 2,000 آپ دیکھیں نا, اگر 2 گاڑیاں روز کی لیں تو 4,000 تو دیہڑی بن گئی نا, تو 4 × 12 1,20,000 وداؤٹ ٹیکس آپ کو مل رہا ہے, تو آپ کیوں نہ وہ کام کریں گے, آپ اس کو روکیں گی؟ مطلب میں اگر اسے روکوں گا بھی تو کون روکے گا؟ مطلب اٹس آئی ایم ٹیلنگ یو فرام دا کور آف مائی ہارٹ, it's not that I'm happy, I'm crying. کیا کریں؟ Very sad, very sad. سر ٹورنٹو میں آپ کون سے ڈپارٹمنٹ کہاں ہوتے ہیں؟ میں ہوں 54 ڈویژن میں, اور یہ ٹورنٹو کی ہے جی. یہاں پر جو ٹورنٹو میں یا باقی بھی, لیکن ٹورنٹو میں جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شادرہ کا ہے یا یہ دھرمپورہ کا ہے, دے آر کالڈ ڈویژنس. سو ڈویژن 1, ڈویژن 2, اور آپ کو 2 میں اس میں ہنٹ بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی پولیس اسٹیشن کا نمبر آپ نے ڈائل کرنا ہو تو 416808 ڈویژن کا اگر آپ کو نمبر یاد ہے تو 700 لگا دیں. میں تو اپنی ڈویژن نہیں پتا. ہاں نہیں, آپ تو بڑی ہیں نا, آپ کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے ہم کام کرتے ہیں, ماجد بھائی کام کرتے ہیں, آپ نے کیوں کام کرنا ہے؟ مگر ایک بات میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس وقت ایک جس حوالے سے میں بات کہتی ہوں, کووڈ کی وجہ سے بہت سکنس بڑھ گئی ہے, پیسے کی کمی کی وجہ سے بہت سکنس بڑھ گئی ہے. اپنی بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر کبھی کوئی غلط کال ہو تو آپ اپنے بچوں سے رابطہ رکھیں. اکثر ہمارا ینگ جنریشن یوتھ جب وہ بات شیئر نہیں کرتی تو دے اینڈ اپ فالنگ انٹو دا رانگ ویز. سک مائنڈیڈ لوگوں کے لیے از دیر اینی پنشمنٹ فار دا سک پیپل, مینٹلی سک؟ یہ جو اسالٹس ہیں, آج ہی ٹورنٹو میں سیکشل اسالٹ کے حوالے سے یہ ایک کیس جو پکڑا گیا ہے, میں اس کو کوئکلی اس کی ہائی لائٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. اور یہ صاحب وہ کہتے ہیں 2 people facing multiple charges in a sex assault of a children 30 years ago. 30 سال پہلے یارک ریجن میں انہوں نے سیکس اسالٹ بچوں کی جو کی تھی, اس میں الٹیمیٹلی ان پہ ملٹیپل چارجز ہیں. تو اگر پولیس کو انوالو کیا جائے تو لوگ, مطلب واٹ از دی سجیشن؟ عارفہ جی یہ بات, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹورنٹو میں 2 بچیوں نے سوسائڈ کیا ہوا ہے, جس میں یہ جو پریڈیٹرز تھے یہ انہوں نے پھر ان کو پتہ نہیں ہاؤ دے ٹریپ دوز گرلز, اور پھر یاد ہوگا ماجد بھائی اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا تھا, جس کے پرائم منسٹر نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا. جی سر, کیا آپ ان پریڈیٹرز کے بارے میں, ان کو پکڑنے کا اور ان کی سزا کیا ہے؟ عارفہ جی اگر کوئی فون یوز کرتا ہے, اگر کوئی کمپیوٹر یوز کرتا ہے, جب آپ اپنا کمپیوٹر یوز کرتے ہو تو اس کا ایک ایڈریس ہے. یہ ایڈریس بہت بہتر ہے آپ کے گھر سے بھی, یعنی یہ ہاں جی یہ ایڈریس جو ہے یہ ٹریسیبل ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو رپورٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ فون کرتے ہیں تو VoIP, وائس اوور انٹرنیٹ, یہ جو فونز ہیں وہ فون ہو یا آپ کا ریگولر, آج کل لائن فون تو ختم ہو گئے ہیں, لینڈ لائن, سیل فون ہو, دے آر ٹریسیبل. اور گورنمنٹ آف کینیڈا اس معاملے میں اتنی اسٹرکٹ ہے. ہمارے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ صرف ان چیزوں پر کام کرتا ہے, اور بالکل ہم سیٹ اپ اے رول ماڈل, اس کو پنش ون پرسن سچ اے بیڈ وے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال چھوڑ کے جائے.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کورٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. نہیں میں نے کہا میری تو خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا, مجھے پاس ناخن اسی لیے کے پاس بھی نا لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو اس سزا اس پنشمنٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے, اس کرائم کی سزا کیا ہونی چاہیے. لیکن ایک بات ہے ماجد بھائی کہ جب یہاں پر پنشمنٹس ہوتی ہیں, میں اسپیشلی اس کرائم کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ کسی سیکشل اسالٹ کا, جی اگر آپ کسی کو obscene فون کالز کرتے ہیں, آپ اس کو کوئی اپنے کپڑے اتار کے دکھا رہے ہوتے ہیں, یا آپ اس کو کوئی فون پہ گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیزوں میں جب ہم پکڑتے ہیں, اور ہم پکڑتے ہیں یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں, تو جب وہ بندہ اس کو جب کنوکٹ کیا جاتا ہے, جب وہ جیل میں چلا جاتا ہے یا, تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں ہوتا. نمبر 2, اس کے ساتھ ایک ورڈ لگ جاتا ہے سیکس آفینڈر, جو کہ لائف لانگ رہتا ہے, لائف لانگ ہے. جب وہ مرتا ہے بندہ تو اس کے فنگر پرنٹس ہم لیتے ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے کہ اب یہ ہماری ڈیٹا سے نکل جائے گا. ادروائز ساری لائف آپ بارڈر کراس کریں, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, سیکس آفینڈر. آپ اسٹیز ود دی پرسن, اگر کوئی اس طرح سے پکڑا جائے تو یہ جو چیز ہے آپ یقین جانیے کہ رپورٹ نہیں ہوتا. آپ رپورٹ کریں, ان کو ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, ان کو کنوکٹ کروانا کوئی مشکل نہیں ہے. ساری زندگی کے لیے اس کا ایک نام لگ جائے گا سیکس آفینڈر. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیک دا اسکرین جو ہے, جب آپ بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ, تو جب ہم پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو وہ بندہ ایک قسم کا پیچھے ایک فلی اس کی ہسٹری ایکس رے آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ایکس ریز ہے وہ ہر بندہ پڑھتا ہے, اس حساب سے پھر آپ کو بینک آپ کو لون نہیں دیں گے, اکاؤنٹ نہیں کھلے گا, سیل فون والے آپ کو سیل فون نہیں دیں گے. بے عزتی کتنی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر وقت جب آپ مجھے اپنا نام بتائیں اور میں دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سیکس آفینڈر ہیں, تو آپ کا کیا ہوگا, کیا اور کیا آپ کے کریڈیبلٹی, وہ چیکس لگتے ہیں, آپ کو ایک پرٹیکولر ایڈریس پہ رہنا پڑتا ہے. تو یہ سارے میجرمنٹس ہیں اور ہم لیتے ہیں, اور اس کو ٹریس کرنا بڑا آسان ہے. سب سے میں کہوں گا کہ بھائی اگر کوئی بھی ہے, لڑکی یا لڑکا, کسی کو obscene فون کالز کرتے ہیں, یا کوئی فار ایگزامپل اس کو آپ اپنے آپ کو شو اپ کرواتے ہیں, ڈریس اپنا اتارتے ہیں اور بھیج رہے ہیں, اس کا صرف ایک دوسرا شخص صرف اس کو ایک اسکرین شاٹ لے لے گا. آپ اپنے فون کو صرف 2 بار ٹچ کریں تو وہ اس کو اسکرین شاٹ لے لے گا, وہ ہمیں بھیج دیں. اس کے اوپر آپ کا آئی پی ایڈریس بھی ہے, اس کا گھر کا ایڈریس آ جائے گا, ہم اس کو پکڑ لیں گے. ہمارے پاس ایک اور چیز ہے, 2 سال ہوئے ہیں, ٹورانٹو پولیس نے بھی ایف بی آئی کی طرح فیس ریکگنیشن سافٹ ویئر آ گیا ہے ہمارے پاس, تو یہ ذرا آسانی ہو گئی ہے, لیکن اٹس اے ویری سیریس کرائم. دوسرا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ہمارے, اور یہ میں پچھلے کچھ 17-18 سالوں سے دیکھ رہا ہوں, ہمارے جو وہاں سے انڈیا پاکستان وغیرہ سے لڑکے اور لڑکیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے, ذرا غور سے سنیے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور میں سب کو بتانا, بلکہ نیشن کو بتانا چاہ رہا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں, یہ ان کے ساتھ ویڈیو چیٹ کرتے ہیں, ٹریفکنگ نہیں, ویڈیو چیٹ کرتے ہیں, اور ویڈیو چیٹ کر کے اگر فار ایگزامپل میں ہوں, آئی ایم اے بیڈ گائے, اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو میں آپ کو ایک لڑکی, میں نے لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں ملازم, تو ان لڑکی کو آپ کے ساتھ میں رکھوں گا, یا ایک بڑا خوبصورت سا لڑکا رکھوں گا, آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر کے, وہ بھی کپڑے اتارتا ہے, وہ کہتا ہے تم بھی اتارو. اب وہ تو چیٹ ہو رہی ہے, وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں, جو آپ نے کہا تھا نا دس از گوئنگ آن. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 17-18 سال سے میں جانتا ہوں, اور وائس ورسا, جتنے لڑکے ہیں اتنی لڑکیاں بھی, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ہماری, اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. آپ سے میری ریکویسٹ ہے نمبر 1, آئی نو اٹس اے شیم, آپ میں اگر ہوں اور میں نہیں بتانا چاہوں گا, لڑکی آئی ہے تو وہ بھی نہیں بتائے گی. میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے, کیونکہ 5 منٹ کے بعد وہ آپ کو ای میل کر دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ ہے تمہاری ویڈیو, اب میں اس کو اوپن میں کر دوں گا, تو ہمیں پیسے دو. اگر آپ نے چھپا لیا تو یو آر ڈن, اور آپ کا وہ جو آپ رینٹل پہ چلے گئے, آپ
ہر مہینے آپ کو رینٹ پے کرنا پڑے گا, ہر مہینے آپ کو وہ پیسے دینے پڑیں گے. غلط کام کریں نہ کریں, نہیں ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے, غلط کام کریں نا. جناب ہمارے آفیسر سہیل خواجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور میں سر کی بہت شکر گزار ہوں خواجہ صاحب کی. ایز مائی بردر, ایز مائی فیملی فرینڈ, ایز آر فیملی ہی کیم ٹوڈے. بس یہی چند باتیں انہی کے ذریعے آپ کو کہلوانا چاہتی تھی. وہ کیا لفظ کہتے ہیں, فرام دا ہارس ماؤتھ. Don't call him a horse. He can arrest you. اچھا نہیں, میں بتاتی ہوں. اب یہ دیکھیے جو لوگ, اب آپ کہتے ہیں ابھی بھی آپ تو دیسی ہیں, پاکی ہیں, آپ کو جوکس کا سمجھ نہیں آتا. اب آپ گورے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے بہت ہارس. نہیں, میں نے کہا ہارسز ماؤتھ یس, مگر آپ خواجہ صاحب کی طرف تھوڑا سا. ماجد بھائی ایک بات ہے جس پہ آپ نے اعتراض نہیں کیا تھا, اتھارٹیز ماؤتھ. پتہ کیا آپ, جس کا مجھے اعتراض ہے اس پہ نہیں بولے. انہوں نے کہا, جب عارفہ جی کہہ رہی تھی نا کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دیں, اور میرے تو اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں, اس وقت آپ نہیں بولے. یہ آج یہ اچانک جو ہے نا اس پہ بولے ہیں آپ. اعتراض یہی ہے مجھے اس پہ, اسی بات پہ میں آپ سے اجازت لوں گا. اچھا شکر کریں, جب میں نے نہیں غور کیا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. گنجے کو ناخن نہ دے, تو انہوں نے سوچا ہوگا یہ مجھے ٹانٹ کر رہی ہے. ہاں اچھا, میں اپنے نیلز دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار میں گنجا بھی ہوں, نیلز بھی ہیں, تو کیوں نہ نیلز ہیں بھائی. تو وہ پھر بعد میں. عارفہ جی یہ جو آپ نے چائے پلائی ہے ساز و آواز والے کپ میں, بہت اچھی تھی, آپ کا خلوص. اور اس میں آپ کی جو لڑکی بنا کے لائی تھی, اس نے انگلی, میں نے اسے کہا تھا ڈالو میٹھا ہو جائے گا, تو چینی سے بچیں گے تو. اچھا آپ نے ویٹ بہت لوز کیا ہے, اس کی ٹپ دے دیں. صرف شوگر چھوڑ دیں, فار گاڈ سیک شوگر چھوڑ دیں, کچھ نہیں کریں آپ, اور کچھ نہ کریں, شوگر چھوڑ دیں. اور شوگر کا مطلب یہ نہیں آپ کی طرح کہ کبھی شہد ڈال لیا کہ میں نے شوگر نہیں ڈال رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا میں تو شکر ڈالتی ہوں, تو یہ ڈرامہ نہ کریں. جو میٹھا جو ہے اس کو ختم کر دیں بس. صرف نہیں, ان کا یہ ہے کہ چائے میں شوگر نہیں ڈالتی, مگر مٹھائی ایک پاؤ کھا لیتی ہیں. ہاں جی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. میری امی کو بھی شوگر ہے, ان کی عمر بھی کافی ہے. جب بھی میں جاتا ہوں پاکستان, وہ کہتی ہیں کہ میری چائے میں چینی نہ کوئی ڈالے, مجھے ڈائبٹیز ہے. اور ساتھ 3-4 رسگلے, 2-4 گلاب جامن, تو وہ پھڑکا جاتی ہیں. ہاں تو لیکن آپ کائنڈلی یہ میری یہ اوتھینٹیکیٹڈ, ہمیں تو ہمارے وہاں فزیشنز آتے ہیں, شوگر کچھ بھی نہیں کرنا, شوگر ختم کر دیں آپ, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا پینکریاسس جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. آپ ذرا پڑھیں سر. کولیسٹرول, شوگر بہت زیادہ کھانا اٹ افیکٹس, اور کولیسٹرول کو بھی بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے. جی بیڈ کولیسٹرول, بالکل ایسا ہی ہے. عارفہ جی ونس اگین سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ خواجہ صاحب جی, تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس. آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اور آپ